تو آج کے بیان کا عنوان ہے کہ پیٹ کی خواہشات اور شرمگاہ کی خواہشات، اس کو کنٹرول کرنا۔ تو اخلاق کے موضوع پہ بات چل رہی ہے، اور اخلاق کا معنی بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، ان جذبات کو انسان اعتدال میں لائے اور اپنے کنٹرول میں لائے اور شریعت کے تابع کرے۔ تو پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو صحیح کرنے سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے اور دوسرا نفرت کا جذبہ ہے۔ محبت کے جذبے کو بھی اللہ کے احکام کے تابع کر دے اور نفرت کے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر دے۔ اور صحابہ اکرام کی جب اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے تو ان دو جذبات کے اعتدال میں آنے اور اللہ کے احکام کے تابع ہونا کا بیان کیا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خواہشیں رکھی ہیں۔ ایک کھانے کی خواہش ہے۔ کھانا ایک ظاہری عمل ہے، لیکن خواہش جو ہے یہ ایک انسان کی باطنی عمل ہے، باطنی چیز ہے۔ تو یہ کھانے کی خواہش، اور اسی طریقے سے انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر نئے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ان جذبات کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ دو خواہشیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو کنٹرول کر لے تو بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کے بغیر میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسباب کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی جو ہے وہ کھانے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ تو کھانے کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے، کھانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کو نہیں دیا، بلکہ انسان کو کھانے کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی خوبصورت چیزیں دی ہیں۔ متنوع کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن اس کھانے میں انسان کو اعتدال کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کھانا ملا کھا لیا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس آمدن سے وہ کھانا حاصل کیا گیا ہے وہ آمدن حلال کی ہو، وہ آمدن حرام کی نہ ہو۔ حرام کی جو آمدن ہے اس سے جو جسم بنتا ہے وہ جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ دوزخ میں جانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو انسان جو گھر چلا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیٹ میں جو نوالا ڈالے تو حلال کی رقم کا ہو، حرام کی رقم کا نہ ہو، اور اپنے گھر والوں کے پیٹ میں اور بچوں کے پیٹ میں جو نوالا جا رہا ہے اس چیز کا اہتمام کرے کہ اس میں حرام کا نوالا نہ جائے، اس میں حلال کا نوالا جائے۔ یہ جو ایک تو حلال یہ ہوتا ہے کہ آمدن حلال کی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام بنائی ہیں، خصوصاً گوشت، جانوروں کے گوشت جو ہوتے ہیں، اور جانوروں کے گوشت سے یا ان کے اجزاء سے بننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی حلال جانور کی ہونی چاہیے، حرام جانور کی نہیں۔ اور حلال جانور بھی ہوں تو شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا ہوا ہو اور اس کا جھٹکا کیا ہوا نہ ہو۔ گائے کا گوشت کھاتا ہے یا بکری کا گوشت کھاتا ہے، لیکن سکھوں کے طریقے سے کٹا ہوا گوشت جو ہے وہ کھا رہا ہے، تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو پہلے کھانے میں حلال کا اہتمام کرے۔ جو حلال و حرام کا اہتمام نہیں کرتا وہ انسان جانور ہے، جانور کو نہیں پسند ہوتا۔ اور یہ جو رزق حلال ہے نا، رزق حلال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نور رکھا ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیٹ انسان کا بھر جاتا ہے، بلکہ اس کے ذریعہ سے انسان کے قلب و دماغ میں نور آتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد کے ہاں مہمان ہوئے، تو امام احمد نے بڑی
اکرام بھی بڑا کیا، ان کے استاد بھی تھے، چونکہ امام شافعی استاد تھے تو اکرام بھی بہت اچھا کیا، اور گھر والوں کو بھی بتایا کہ بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، تو گھر والے بھی بڑی خوشی سے انتظار میں. لیکن ان کی چند باتیں عجیب سی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ رات کو جب کھانا کھایا نا تو رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تیز رفتاری سے کھا رہے ہیں اور زیادہ مقدار میں کھانا کھا لیا. اس زمانے میں صلحاء کم کھانا کھایا کرتے تھے، تو صلحاء کا طریقہ تو کم کھانا ہے، یہ زیادہ کھانا کھا گئے. گھر والوں اس پر تو چھپ رہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تہجد کے لیے لوٹا وغیرہ بھر کے پانی کا رکھا ہوا تھا، تو تہجد کے بعد وضو کر لیں گے تو تہجد کی نماز پڑھ لیں گے. تو صبح کو جب دیکھا تو وہ لوٹا استعمال ہی نہیں ہوا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ رات کو اٹھا ہی نہیں. گھر والوں نے امام احمد سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے استاد صاحب یہ دو باتیں بہت عجیب ہے. کہنے کہ پوچھ لیتے ہیں ان سے. کیونکہ کھانا آپ نے زیادہ کیوں کھایا جی؟ آپ نے کھانا زیادہ کھایا ہے، اس پہ بچے تعجب کر رہے ہیں. اور ہمارا کہ استاد جی یہ کھانا نہیں میں نے زیادہ کھایا، بلکہ آپ کے کھانے کے جو انوارات ہیں وہ مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے تھے، حلال کے کھانے کے انوارات. تو میں تو کھانا زیادہ اس لیے کھایا ہے کہ وہ انوار اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ سمٹ کے میرے اندر چلے جائیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ کھانا انسان زیادہ کھائے نا نیند بھی اچھی آتی، پھر ڈٹ کے نیند آتی. لیکن یہاں وہ کھانا تو نورانی تھا نا، اس نے اپنا نور دکھانا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی تھی مسجد میں، تو مسجد میں امام صاحب نے جو نماز میں تلاوت کی عشاء کی نماز میں، تو اس میں سورہ بقرہ کی ایک آیت یہ بھی تھی کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ، کہ تمہارا جو قرض جس نے دینا ہے تو اگر وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، بالکل ڈیفالٹر ہو گیا ہے، تو اس کو مہلت دو. مہلت دینا ضروری ہے. جب ہوگے کمائے اور کما کے آپ کو دے، اور اگر تم معاف کر دو تو اور اچھی بات ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں وہ آیت تو سن لی امام صاحب سے، بستر پہ آ کے لیٹا تو میرا ذہن اسی آیت کی طرف. تو یہ ڈیفالٹر کے حکام بیان کیے گئے ہیں اس میں قرآن پاک میں. اس آیت پہ غور شروع ہو گیا. پھر اس آیت کے ساتھ جو ملتی جلتی احکام جو احادیث ہیں ان کی طرف ذہن منتقل ہو گیا، اور مسائل پہ مسائل کا استخراج ہو رہا ہے. دماغ چل رہا ہے. اب زیادہ کھا کے سونے کی بجائے ان کا دماغ چل رہا ہے زیادہ. کہنے لگے کہ تقریباً 100 مسئلے میں نے اس آیت سے اور اس کے ساتھ جو احادیث جڑی ہیں تو ان سے میں نے 100 مسئلے نکالے. اور مجھے اس وقت ہوش آیا اپنی اس غور و فکر سے جب فجر کی اذان شروع ہو گئی. تو چونکہ رات ساری سویا نہیں تھا، پیشاب بھی رات میں نے نہیں کیا، اس لیے وضو بھی میرا نہیں ٹوٹا. تو وہ جو سونے سے پہلے جو میں نے وضو کیا تھا وہ میرا وضو برقرار تھا، اور میں نے اسی وضو کے ساتھ جا کے فجر کی نماز پڑھ لی ہے. تو کسی پہ بدگمانی نہیں انسان کو کرنی چاہیے. بس اوقات سوچتا کچھ ہے اور نکلتا ہاں. تو دیکھنے کو لگتا تھا کہ ہلکے کام کیے ہیں، لیکن جب معلوم ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت اونچے کام ہیں. کہتے ہیں کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، امی بزرگ، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن امی ہونے سے لازم نہیں آتا کہ جاہل بھی ہوں. بعض علم سن سن کے بھی حاصل ہو جاتا ہے مستند لوگوں سے، ان کی صحبت میں رہ کے. امی بزرگ تھے، کام ان کا تھا گھاس کھودنا. جو خود رو گھاس ہوتا ہے نا، یہ کسی کی ملک نہیں ہوتا. اگر کسی کا کھیت میں خود رو گھاس ہے، کوئی اور آ کے کاٹنا چاہتا ہے، جو مالک کا کھیت کا وہ نہیں، کوئی اور آ کے کاٹنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے شرعاً. زمین کسی کی ملک ہے، گھاس کسی کا ملک نہیں ہوتا. تو گھاس کھودتے تھے اور جہاں چارہ بکتا تھا تو اس منڈی میں لا کے اس کو بیچ دیتے تھے. تو اس زمانے میں ایک گٹھڑی کی ایک خاص مقدار ہوتی تھی، وہ گٹھڑی بنا کے لے کے آتے تھے. لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ گٹھڑی میں مقدار سے کچھ زیادہ ہی رکھتے تھے اس میں.
اور 6 پیسے کی گٹھڑی بیچتے تھے اللہ والے، تہجد گزار، دعا کرنے والے، اس لیے لوگوں کو ان سے اعتقاد بھی تھا۔ پھر ان کی گٹھڑی میں گھاس زیادہ بھی ہوتا تھا، پھر جال سازی اس کے اندر، کوئی گٹھڑی کے اندر کچھ اور چیزیں بھر دیں، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل صاف ستھرا گھاس ہوتا تھا۔ تو لوگ انتظار میں ہوتے تھے، اور میں لوں گا، بس جس نے پہلے ہاتھ لگا دیا اسی کو بیچ دیتے تھے۔ ریٹ پہلے سے طے تھا 6 پیسے، ان میں سے 3 پیسے تو گھر میں دے دیے خرچہ کرنے کے لیے یومیہ، اور بقیہ جو ہے کچھ پیسے وہ فوراً خیرات کر دیے، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ 3 پیسوں میں سے جو بچے ہوئے ہیں گھر نہیں دیے تو وہ جمع کر لیے۔ اور جب اس کی کچھ خاص مقدار ہو جاتی تھی ان پیسوں کی، تو دارالعلوم کے اساتذہ کو دے دیتے تھے کہ یہ میری طرف سے دعوت قبول کر لو۔ تو اساتذہ کرام پھر کیا کرتے تھے، چاول منگوایا، گڑ منگوایا، گڑ والے میٹھے چاول بنا لیے، اور بس وہ 2 نوالے سب کو آ جاتے تھے۔ تو مولانا یعقوب صاحب ننوتوی فرماتے تھے کہ میاں جی کی دعوت کا انتظار رہتا ہے ہمیں، اس لیے کہ جس دن ان کی دعوت کھا لیتے ہیں 40 دن تک تہجد میں اس کے انوارات محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مطب بھی کرتے تھے، تو ان کی زندگی میں ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ وضع زیادہ دیندار نہیں، دل تو بہت اونچا ہوگا ان کا، تو وضع ظاہری طور پہ کوئی دینداروں والی نہیں تھی۔ اور گھر میں انسان کو جو دین کی بات ہے وہ کرنی تو چاہیے، کہنا سننا بھی چاہیے، لیکن ذرا اعتدال کے ساتھ، گھر میں فساد نہیں مچانا چاہیے۔ تو فرماتے تھے کہ ابھی تک تو ان کی وضع جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وجہ فرماتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ میں ان کو حلال کا لقمہ کھلایا ہے، حرام کا لقمہ نہیں ان کو کھلایا میں نے۔ تو پہلی بات تو ہے حلال، آمدن حلال کی ہو، کھانا حلال کا ہو، مشتبہ چیزیں نہ ہو۔ یہ جو بازاری کھانے ہوتے ہیں نا، ان سے حتی الوسع انسان کو بچنا چاہیے۔ بے نمازیوں کے ہاتھ کے ہوتے ہیں، اور پھر کیسا ذبح کرنے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، نمازی ہیں یا نہیں، بڑا فرق ہوتا ہے نمازیوں کے ہاتھ کا اور بے نمازی کے ہاتھ کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے، نور کا فرق ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ۔ حلال و حرام کا فرق نہیں ہوتا ہے، حلال ہی ہے وہ سارے۔ کھانے میں ایک تو حلال کا اہتمام کرنا، دوسرا یہ ہے کہ کھانے میں انسان کو غلو نہیں کرنا چاہیے کہ زیادہ کھائے۔ کھانے میں غلو یہ ہے کہ ہر وقت اچھا کھانا ہی کھانا ہے۔ فرمایا کہ حرام سے تو بچنا ہے، اور کچھ کھانے ہوتے ہیں لذت کے لیے، حضوظ کے لیے، پیزا منگوا لیا، اور خاص قسم کے تو مجھے چیزوں کے نام ہی نہیں آتے جی، کڑھائی منگوا لی، فلاں چیز منگوا لیا، لذیذ چیزیں تو کبھی کبھی کھانی چاہیے لذیذ چیزیں۔ زندہ دل انسان کو کوئی پسند ہوتی ہے۔ کھانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسند تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، بغیر اہتمام کے مل جاتی تھی تو رغبت سے کھاتے تھے۔ کبھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبات کیا تھی، پسندیدہ کھانے کیا تھے۔ آپ کے بھی پسندیدہ کھانے ہوتے تھے۔ آپ کے غلام تھے ابو رافع، آزاد کردہ غلام تھے۔ وسلم گھر میں تشریف لائے، ہانڈیا پک رہی، تو پوچھا یہ کیا پک رہا ہے؟ یہ گوشت پک رہا ہے جی، بکری پک رہی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اس کا دستی نکالو، وہ کھاتا ہوں۔ دستی نکالی، کھائی، اور بھی ساتھ کھانے والے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک تو بکری کے گوشت میں سے دستی زیادہ پسند تھی، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی، مختلف شہر والوں کی، گجرا والوں کی پٹھ پسند کرتے ہیں، تو مختلف وسلم کو دستی پسند تھی، وہ لی، کھائی، اور بھی کھانے والے ساتھ ہوں گے، اس لیے وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ایک اور نکالو، انہوں نے ایک اور نکال دی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ایک اور نکالو۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
ایک بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، وہ میں نے نکال دی۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے چپ کر کے میری بات مانتا رہتا تو دستیاں نکلتی جانی تھی، دستیاں یہاں سے نکلتی جانی تھی۔ تو لذات میں انہماک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے زیادہ کھانا، اور ایک ہے لذیذ کھانوں کا اہتمام زیادہ کرنا۔ ہاں کبھی کبھی کھانا چاہیے، شوقیہ کھانے بھی کبھی کبھی کھانے چاہیے، پسندیدہ کھانے بھی کبھی کبھی کھانے چاہیے۔ تو حضوظ میں تقلیل ہوتی ہے، کھانے میں اعتدال یہ ہے کہ جو کھانے لذیذ قسم کے ہوں تو ان میں، ویسے بھی جو لذیذ قسم کے کھانے ہوتے ہیں ان کو زیادہ اگر استعمال کریں گے تو ان میں توانائی بھی زیادہ ہوتی ہے، وزن بھی ان سے انسان کا بڑھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب بعض گھروں کے بچے جو ہوتے ہیں نا تو وہ برگر کھانا ہے اور فلاں یہ چیزیں فاسٹ فوڈ جو ہے نا اس کے علاوہ کھاتے ہی کچھ نہیں، اتنے عادی بنائے ہوتے ہیں، اور کولڈ ڈرنک کے سوا کچھ پینا نہیں۔ اب بچوں کو عادی ایسا بنا دیا ہے۔ اب یہ جو شوقیہ چیزیں ہوتی ہیں، لذیذ چیزیں، وہ تو اس لیے ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار یہ کھائیں اور طبیعت میں فرحت آ جائے، خوشی آ جائے، ہونا چاہیے کبھی کبھار، لیکن جب اس کا معمول بنا لیں گے یہ تو زندگی کا حصہ بن جائے گا نا، پھر ان کے کھانے کے اندر بھی لذت نہیں رہے گی۔ تو دنیا کی لذات کو تھوڑا تھوڑا لینے کی بجائے اس کو زندگی کا لازمی حصہ جب بنا لیں گے، بچوں کی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں گے، تو پھر بچے اس سے آگے کچھ اور چاہیں گے، وہ ملے گا نہیں، تو بچے چڑچڑے ہوں گے، لڑیں گے، ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد تو پھر آگے جنت ہی سے جا کے کوئی اچھی بڑی نعمت مل سکتی ہے نا، تو یہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جہاں تک فاسٹ فوڈ کا تعلق ہے یہ کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، آپ یہاں سے لیں کے ایف سی کا، یا آپ سعودی عرب سے لے لیں، یا امریکہ سے جا کے لے لیں، ریسپی ایک ہی ہے ان کی، معیار ایک ہی ہے ان کا۔ تو جب آپ یہ ان چیزوں کا عادی بنا دیا تو ایک تو ہے کہ کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے، زیادہ مقدار نہیں کھانا چاہیے، لذیذ کھانے زیادہ نہیں کھانے چاہیے، لذیذ کبھی کبھی کھانا چاہیے، زیادہ نہیں، اس کی زیادہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور کھانے میں اور ایک سی مقدار زیادہ نہیں کھانی چاہیے، کھانے میں تھوڑی سی کمی رکھے انسان، کتنا کھائے۔ ایک ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا اور ایک ہوتا ہے جی بھر کے کھانا۔ تو پیٹ تو بھرے، جی نہ بھرے۔ جس دن دال پکی ہوئی ہو نا تو اس دن جتنی روٹی کھاتا ہے نا تو کڑھائی مرغ میں بھی اتنی ہی کھائے، کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ جی بھرنا ہے، تو شریعت کہا کہ اس کو جی بھر کے نہ کھائے، تو فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور انسان کو اس چیز کا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ ارادہ کرے کہ یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرے گا۔ کھانے پینے میں یہ ہے کہ کسی کا حق نہ مارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اب جناب وراثت نہیں لوگ تقسیم کرتے، فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اور کھانے کا اور شرمگاہ کی خواہشات کا تعلق آپس میں ہے۔ کھانے میں جتنی زیادہ بے اعتدالی کرے گا، تیز کھانے کھائے گا، اتنی ہی دوسری شہوت جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو انسان جو ہے وہ شریعت کی حدود سے کہیں تجاوز کر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو نوجوان ہیں ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، تو ابھی حالات نہیں ہیں شادی کے، تو جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں، پاک رکھے۔ اس پاک رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ کھانے میں اعتدال ہو، تیز کھانے زیادہ کھائے، اس کا معمول بنا لے تیز کھانوں کا، لذیذ کھانوں کا، تب بھی شہوت زیادہ بڑھے گی، اور مقدار اگر زیادہ کھائے تب بھی شہوت زیادہ ہوگی۔ تو کھانے کا اور اس شہوت کا، ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ جوڑ ہے۔ یہ جو جوانی کی خواہشات ہوتی ہیں تو اس میں
بے اعتدالی جو اس وقت آتی ہے جب مخلوط ماحول آتا ہے، جیسے ہمارے کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، آپس کے رابطے، مخلوط ماحول۔ اس مخلوط ماحول میں، یہ مخلوط ماحول ہم نے بنایا نہیں ہے، لیکن اس مخلوط ماحول میں رہنا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پہ نظر کی حفاظت کی جائے، اور کسی ایک دوسرا غیر محرم مرد، غیر محرم عورت ایک دوسرے سے بے تکلفی سے نہ بولیں، ایک دوسرے کو نمبر لیں، اور اگر کوئی خاتون لڑکی ایسی ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لڑکا دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اس کا تعاون کرنا چاہیے، تو براہ راست اس کا تعاون کرنے کی بجائے اگر تو اس کی بیوی ہے تو بیوی کو کہے تو اسے رابطہ رکھ اور اس کا تعاون کر، خود نہ کرے۔ خیر خواہی بھی خود نہیں کرنی چاہیے لڑکیوں سے، اور اگر شادی نہیں ہے، والدہ ہے، تو والدہ کے ذریعے سے کرائے، خود نہ کرے۔ تو یہ دو خواہشات ہیں انسان کی، ایک کھانے کی خواہش ہے اور ایک جوانی کی خواہش ہے، تو ان خواہشوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے اور اللہ کے حکام کے تابع کر لے، تو بہت سارے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے گناہ ہیں ان گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔